رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر دو جماعتیں ایسی منتخب کی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خصوصی مقام اور فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی جماعت جماعت انبیاء کرام ہے، اور انبیاء کرام کی جماعت جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، سید الاولین والمرسلین، امام المتقین، امام الانبیاء کا جو ہے وہ خطاب دیا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ تم میں سے تمہارے مردوں کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو انبیاء کی جماعت ہے، یہ جماعت ناظرین یہ اللہ کی منتخب شدہ جماعت ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس جماعت کو منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے۔ فرشتوں میں سے جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی شخص بھی اپنی محنت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی ریاضت سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ خصوصی فضل ہوتا ہے اللہ کا، اللہ اپنے منتخب شدہ بندوں کو چن لیتا ہے، ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ تو لہذا ایک جماعت تو جماعت انبیاء کرام ہے، اور دوسری جماعت ناظرین صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہ وہ جماعت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون الاولون ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کے سرخیل اور صحابہ کے جو سب سے انبیاء کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو لہذا ناظرین صحابہ کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری ناظرین یہ شروع کے اندر اسلام لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ شخص ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کا نام جندب ہے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو ذر ہے، اور قبیلہ بنو غفار سے ان کا تعلق ہے۔ تو لہذا یہ وہ صحابی ہیں ناظرین کہ جو زہد اور تقوی کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر، صحبت کے اندر رہتے تھے۔ زہد اور تقوی اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا تھا، اور جب یہ اسلام لے کر آئے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ ایک شخص ہے جس نے مکہ کے اندر
نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے احوال لے کر آؤ۔ تو بھائی گئے اور کچھ احوال لے کر آئے تو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، تو کہا کہ نہیں میں خود جاتا ہوں۔ لہذا ناظرین یہ خود آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی صحابہ تھے کہ جو موحد تھے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بت پرستی نہیں کی اور یہ توحید پر قائم تھے۔ تو لہذا یہ خود آئے اور آنے کے بعد یہ مکہ کے اندر بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ۔ تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ میں مسافر ہوں؟ کہا مسافر ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر گئے، کھانا کھلایا، کوئی بات نہیں کی راستے میں۔ پھر کھانا کھا کے پھر مکہ میں آ کے بیٹھ گئے، پھر دوسرے دن حضرت علی لے گئے، پھر تو آتا ہے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں انکوائری کرنے کے لیے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو لہذا ناظرین جب یہ آئے اور انہوں نے بیت اللہ کے اندر اعلان کیا تو لوگوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، بہت زیادہ تشدد کیا، یہاں تک کہ اتنا تشدد کیا کہ یہ بالکل شہید ہونے کے قریب تھے۔ تو قریش کے کچھ سرداروں نے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، تو میں نہیں پتا کہ یہ بنو غفار سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین قبیلہ بنو غفار جو تھا یہ قدیم زمانے سے ان کا جو پیشہ تھا وہ ڈاکے ڈالتے تھے، رہزنی کرتے تھے اور لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، اور زیادہ تر جو قافلے جاتے تھے تجار کے، تجارتی قافلے، ان سے یہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹیکس نہ دے، کوئی منع کرے تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ایک قریش کے لوگوں، ہمارے جو قافلے تجارت کے جو سفر کرتے ہیں وہ ان کا قبیلہ راستے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہو جائے گی، تو لہذا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ناظرین یہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، کچھ عرصے بعد پھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں دین کا کام کرو، اور جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر جاؤں تو وہاں پہ تم تشریف لے آنا۔ تو لہذا مختصراً ناظرین یہ مدینہ منورہ چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ، اور بڑا سخت غزوہ تھا وہ، اور وہ یعنی حالات بہت سخت تھے، تنگ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو کچھ صحابہ بچھڑ گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو لہذا یہ پیچھے رہ گئے تو ان کا اونٹ جو ہے وہ بہت لاغر تھا، تھک گیا اور وہ چل نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹ کو چھوڑا اور اپنا سامان لیا اور پیدل ہی چل پڑے، اور دوسری منزل پہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آتا ہے کہ جب یہ دور سے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یقینی طور پر یہ ابو ذر غفاری ہوگا۔ تو آتا ہے ناظرین کہ جب وہ قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کیا وجہ ہوئی تم پیچھے رہ گئے؟ کہا یا رسول اللہ اس طریقے سے میرا اونٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا تھا، بیمار تھا، تھک گیا تھا، میں نے اس کو چھوڑا اور میں پیدل ہی چل پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اکیلے ہی تم نے سفر کیا، اور تم جو ہے اب جب تمہیں موت آئے گی، اور تمہیں موت بھی جو ہے وہ اسی حالت میں آئے گی کہ تم اکیلے ہوگے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مہمان نواز ہے اور یہ توحید پر قائم رہنے والے شخص ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اچھا یہ اتنے تارک دنیا تھے اور انہوں نے زہد کو اختیار کیا ہوا تھا، اور یہ صحابہ کو جا کر بازاروں میں جاتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے کہ بھئی چھوڑ دو تجارت اور سب جو ہے وہ زہد اختیار کرو اور جو ہے یہ دنیا داری نہ کرو، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں شام چلے گئے تھے، پھر واپس آ گئے عثمان کے زمانے میں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ یعنی ان کا کام ہی یہی تھا
کہ بازاروں میں اور جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہوتے تھے ان کے پاس، جو بھی کسی کام میں لگاتا تو ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے۔ ایک کیفیت تھی، جذب کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ بھئی یہ اس طریقے سے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی قسم کی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ کافی ان سے پریشان ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ صرف میں آپ حضرات کی تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان ہوتا ہے، سم ٹائم اس کے اوپر جذب کی کیفیت ہو جاتی ہے، جذب کی کیفیت جس کو ہم مجذوب بھی کہتے ہیں، وہ بالکل تارک دنیا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے مشاغل میں شرکت نہیں کرتا، اور وہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ بس مگن ہوتا ہے، اپنی ایک دھن کے اندر ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے نا مجذوبیت کی، تو وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یقینی طور پر اللہ کا ایک خاص بندہ ہے، لیکن اس کو پھر فالو نہیں کیا جاتا۔ فالو سے مراد یہ ہے، اب ایک شخص ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے اپنی دنیا کے اندر، نہ تجارت کرتا ہے، نہ دکانداری کرتا ہے، نہ کوئی کام کاج کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی منع کرتا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر تجارت کرنا اور کھیتی باڑی کرنا، حلال روزی کمانا، اس کی محنت کرنا، اس کی کوشش کرنا بالکل جائز کام ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے یہ۔ تو وہ اس سے بھی روک رہے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے ربضہ، تو آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ قیام کریں۔ میرا بھی وہاں جانا ہوا، میں نے وہ بستی بھی دیکھی۔ اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا نا کہ تم اکیلے رہو گے، اکیلے تم نے سفر کیا، تمہیں اکیلے موت آئے گی، اور تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے اور مہمانداری کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی، تو انہوں نے فوراً اس وصیت پہ عمل کیا کہ حضرت عثمان کو چیلنج نہیں کیا کہ بھئی آپ مجھے کیوں مدینہ سے نکال رہے ہیں، تو میں تو نہیں جا رہا، تو کیوں؟ فوراً حضور کی وہ پیشن گوئی کہ حضور نے کہا تھا امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو انہوں نے امیر کی اطاعت کی۔ اچھا، اور پھر کہا کہ اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، تو جب یہ گئے ہیں ربضہ میں، تو وہاں پر ناظرین جو امام تھے وہ ایک حبشی النسل کے شخص تھے، اور وہ امامت کرتے تھے، بہت چھوٹا سا محلہ تھا۔ تو یہ گئے اور یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے۔ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ بالکل امام کی اطاعت کرنی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو میں امیر کی اطاعت کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جب بیمار ہو گئے یہ، اور جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تعیش فردا و تموت فردا، کہ تم زندگی بھی اکیلے گزارو گے اور تمہیں موت بھی تنہائی کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں آئے گی۔ آتا ہے کہ اس پورے علاقے کے لوگ جو صحت مند لوگ تھے وہ تو حج پہ چلے گئے تھے، یہ 31 ہجری کی بات ہے، اور جو لوگ باقی جو ہے کوئی رہا نہیں تھا مردوں میں سے، اور بالکل ویران ہو چکا تھا وہ محلہ، تو اس میں یہ تنہا تھے بالکل۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے جو موت آئے گی تو میں اکیلا ہوں گا، اور لیکن حضور نے فرمایا کہ تیری جو نماز جنازہ ہے وہ ایک جماعت جو ہے وہ ادا کرے گی، تجہیز و تکفین کرے گی۔ تو لہذا انہوں نے کیا کہ وہ کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جماعت، کوئی نہ کوئی مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ آ رہا ہوگا۔ تو آتا ہے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ جو ہے حج سے واپس آ رہے تھے، اور ان کی اہلیہ ایک چوٹی پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جیسے ہی دیکھا اور ان کو بلا کر اپنے گھر میں لے کے آئیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس ویرانے کے اندر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جی، اور یہ کون ہے؟ کہا کہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو صحابہ سارے ان کو پہچانتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ کہا کہ جی یہ بیمار ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے کفن دینے کے لیے، تم میں سے کسی کے پاس کوئی ایک ایکسٹرا چادر ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص نے کہا میرے پاس ہے۔ تو کہا کہ میں اس شرط پہ لوں گا کہ تم کوئی حکومت کے یعنی کوئی وزیر یا کوئی حکومتی کارندے تو نہیں ہو، کوئی حکومت کا کام کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، میرا کوئی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور ان کی وہ چادر لی، اور جیسی وہ چادر لی ہے ناظرین، ان کو جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا،
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب وہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو وہ جانے لگے، تو اندر سے ان کی بیٹی کی آواز آئی کہ آپ لوگ رکیں، ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں تو انتقال ہوا ہے آپ کے والد کا بھی، اور آپ نے، ہم مسافر ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو کہا نہیں، کھانا آپ لوگ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہم اپنا انتظام کر لیں گے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ کھانا میں نے ابھی نہیں پکایا، میرے والد محترم نے مجھے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ ایک جو بکرا ہے اس کو ذبح کرو اور اس کا کھانا بناؤ، جو جماعت آئے گی میری تجہیز و تکفین میں ان کی تم نے ضیافت کرنی ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جنازہ جو ہے ایسے ایک جماعت پڑے گی، تم ان کی ضیافت کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہوئیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین وہیں پر ہوئی۔ تو لہذا ناظرین، یہ صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر ایک الگ قسم کا ایک مزاج رکھا تھا، ہر صحابی کا اپنا ایک مزاج تھا۔ لہذا اگر آج یہ جو میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے مختصراً بیان کی ہے، دیکھیں وہ اس وقت میں جب صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ تو سارے کے سارے عادل تھے، سارے متقی تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اور کوئی اتنی فتوحات کا زمانہ بھی نہیں تھا، اور کوئی اتنے دنیا، وہ کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ بھئی دنیا پرست ہو گئے ہوں۔ وہ اس زمانے میں ان کو منع کرتے تھے۔ اگر آج کے دور میں ہوں، اور آج کے دور کے اندر اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو وہ ہمیں تو کہیں کہ بھئی تم لوگ تو بس ایک نام کے مسلمانوں، صرف کلمہ پڑھتے ہو، باقی کام تمہارے سارے غیر مسلموں والے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں یہ صحابہ کرام کی دینداری تھی، ان کا تقوی تھا، ان کی پرہیزگاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کو اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام کی جماعت بڑی عظیم جماعت ہے، اور سارے ہی صحابہ الگ رنگ لیے ہوئے تھے، ہر صحابی کا ایک رنگ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے بھی کئی احادیث مروی ہیں جو متفق علیہ روایات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کو روایت کیا ہے۔ تو لہذا کہاں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ دیکھو میرے صحابہ سے اللہ کے لیے جو ہے وہ خوف رکھنا، یعنی ان سے بغض نہیں رکھنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد ان سے کوئی کسی قسم کا بغض، کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کی عداوت نہ رکھنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، وہ ان سے مجھے مقبوض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اگر ان سے نفرت کرتا ہے تو میری وجہ سے، یعنی مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو لہذا صحابہ کی جماعت جو تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جانثار تھے، اور صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں اور اسلام ہم تک پہنچایا۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، فتح مکہ کے موقع پر، تو اس وقت صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا جب نازل فرمائی اور کہا کہ نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، تو صحابہ کی جماعت ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طرح حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ سارے کے سارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے پوچھتے ہیں کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری مجھے لگائی تھی کہ مجھے دین پہنچانا تھا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، جو اللہ نے امانت دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچائی، تو سب نے کیا فرمایا؟ ادیت الامانۃ، کہ آپ نے امانت ادا کی، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اللہم فشہد، اے اللہ تو اب گواہ رہ جا، تو اس بات پر گواہ رہے کہ ان لوگوں تک جو مجھے پر آپ نے مجھے جو امانت دی تھی وہ امانت میں نے ان تک پہنچا دی، جو دین آپ نے مجھے دیا تھا، جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا، تو وہ میں نے ان صحابہ تک، اس جماعت تک، ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غائبین ہیں ان تک پہنچائے۔ تو لہٰذا دیکھیں ناظرین، صحابہ کی جماعت 1.25 صحابہ کرام، اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے، آتا جس کا رخ جس طرف تھا وہ اس طرف چل دیا۔ اور اب اگر ہم دیکھیں جنت البقیع کے اندر، جنت المعلیٰ کے اندر، تو ٹوٹل جو یہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں ہمیں جو صحابہ کی قبور ملتی ہیں، وہ ٹوٹل جو ہے وہ 10,000 12,000 صحابہ کی قبور ملتی ہیں۔ تو اور باقی صحابہ کی قبور پوری دنیا کے اندر ہیں، یعنی آپ سائپرس کے اندر میں گیا نہیں ہوں، لیکن میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اللہ کبھی توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ ان جو صحابہ کی قبور ہیں سائپرس میں، انشاءاللہ میں وہاں ضرور جاؤں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قبر مبارک وہاں پر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ضرور۔ تو اب دیکھیں کہاں قبرص، کہاں یورپ، اور پھر کہاں بلوچستان، اور یہ جو پنجگور ہے، پنجگور کہتے ہیں 5 قبروں کو۔ تو یہ پنجگور کا جو نام پڑا ہے، یہ پنجگور کا نام 5 قبور کی وجہ سے کہ جو 5 صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ اسی طرح سے سندھ کے اندر، اور جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا کے اندر، آپ کو چائنا کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی قبور ملتی ہیں، اور جن کا تو نشان ہے، جو تو موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی ناظرین، کس طریقے سے صحابہ کرام نے جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ آپ اگر دیکھیں کہ پورا یہ جو آپ کو فار ایسٹ کا ایریا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جو یہ سری لنکا، مالدیپ، اور پھر یہ فار ایسٹ کا جو تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، پھر برونائی، اور پھر آپ افریقہ کے جو ملک دیکھیں، کہاں تک جو ہے مراکش، اور جو ہے وہ الجزائر، موریتانیہ، یہ پورے جو علاقے ہیں، پھر اس طریقے سے ایران کے بھی پورے علاقے جو سیستان کے ایریے ہیں، وہ پورا علاقہ، پھر کردستان، اور یہ سارے جو علاقے ہیں آپ دیکھیں مشرق سے لے کے مغرب تک، ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا۔ اور اس کے اندر اولین جو معمار ہیں جنہوں نے صحیح اسلام کی تعمیر کی ہے، اسلام کی عمارت کی، وہ صحابہ کرام ہیں، اور انہی کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ اور الحمدللہ آج ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ کتابی صورت کے اندر موجود ہے، جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ماشاءاللہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو کتابی صورت کے اندر مدون کرا کر پوری دنیا کے اندر اس کو پھر پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی۔ اسی طرح سے جو احادیث ہیں ہمارے پاس، اور یہ احادیث جو ہے وہ ہمارے پاس کس طریقے سے محفوظ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک جو ہے ایکشن، عمل آپ کا محفوظ ہو گیا۔ صحابہ نے آپ کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ ایک صحابی جا رہے ہیں اور وہ ایک جگہ پر رکتے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو میں نے ان کی سنت پر عمل کیا اور اس درخت سے برکت حاصل کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسکرائے، تو کہا کہ بھئی آپ یہاں کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسکرائے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ سفر کر رہے تھے قافلے کے ساتھ، تو قضا حاجت کے لیے رکے اور بس ایسے ہی گئے اور آ گئے، تو کسی نے کہا کیا لگتا ہے آپ نے قضا حاجت اب فارغ نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ رکے تھے قضا حاجت کے لیے، تو میں حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، آپ کے اس عمل کے اوپر یعنی اس سے محبت کرتے ہوئے میں یہاں پر جو ہے رکا۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، یعنی جو ہے حضور کا جو جسم کا ایک بال ہے اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ حضور کے وضو کا جو پانی تھا
اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو محفوظ کر لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔